आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के एजाज से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिलकर सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल सुपुर्द की। तकरीब में वफाकी वज़रा और सर्विसेज चीफ्स ने भी शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़रा आला समेत अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हुए। हमने साबित किया कि मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का नाम बहुत सोच समझकर मशावरत के बाद रखा गया। बुनियानुल मरसूस का मतलब वाज़ेह है और हम अल्लाह की मदद से सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। कहा था पाकिस्तान जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में तकरीब के शुरका से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने कहा भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया ने सुतून का किरदार अदा किया। मीडिया हमारा पिलर है। मीडिया ने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। बलूचिस्तान में बच्चों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का नाम किसने तजवीज़ किया? सहाफ़ी का फील्ड मार्शल से सवाल। कौमी सलामती के मुशीर ने कहा नाम फील्ड मार्शल ने तजवीज़ किया, मुशावरत से रखा गया। शानदार एजाज़ के हुसूल पर शुरका की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। I, as President of Pakistan, hereby promote General Syed Asim Munir to full rank of Field Marshal and confer the baton of Field Marshal as Supreme Commander of the Armed Forces. सदर और वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने खिताब में कहा फील्ड मार्शल ने मार्का हक में फ्रंट से लीड किया। वतन का दिफा करने वाले हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल ने ईमान और यकीन के साथ मुल्क का दिफा किया, जिसका मैं गवाह। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खात्मे में लाया। मिलिट्री फतह के साथ साथ अखलाकी और सिफारती कामयाबी भी हासिल की। जारियत करने वाले दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया और सबक सिखा दिया। हम अपने हीरोज़ की खिदमत के मोतरफ हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, एयर चीफ और नेवल चीफ को भी सलाम पेश किया। जंग बंदी के लिए भारत ने जो तरले किए बता नहीं सकते। दुश्मन के आगे जवान सीसा पिलाई दीवार बन गए। ऐवान सदर में सीनियर अस्करी हुकाम की गुफ्तगू। पाकिस्तान ने ऐसा काम किया कि भारत के पास कोई जवाब नहीं रहा। सच्चे अंदाज में अपनी जंग लड़ी, दुश्मन के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। क्या सीज फायर हतमी है? इस सवाल पर सीनियर अस्करी हुकाम ने बताया भारत अब किसी भी रद्द अमल की जुर्रत नहीं कर सकता। कौम की मदद से भारत को शिकस्त दी। कौम की यकजहती का मिसाली नमूना देखा। ऐसा इत्तेहाद माजी में कभी देखने को नहीं मिला। ग़ज़वा बदर में 313 ने बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी। ग़ज़वा बदर में अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। इस जंग में पाकिस्तान को अल्लाह की मदद हासिल रही। पाकिस्तान की अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म है। बैरूनी जारियत, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद जारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और खुस्तार में दहशतगर्द हमले के शहीदों के लिए फातह खानी की गई। बलूचिस्तान और केपी में प्रॉक्सीज़ की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने के आज़म का यादा। शुरका ने कहा खुद को दहशतगर्दी का शिकार जाहिर करने वाला भारत खुद दहशतगर्द है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। फोरम ने मार्का हक के फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। अफ़वाज की पेशा वराना महारत, बुलंद हौसले और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की तारीफ़। फोरम ने कहा पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सियासी क़यादत को पुख्ता यकीन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म से कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर भी रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े रहे। भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून का सामना किया। फोरम ने नौजवानों के जज्बे और मुतहरिक शराकत को तहे दिल से सराहा।
شرکا نے سید عاصم منیر کی غیر متزلزل قیادت کا اعتراف کرتے ہوئے فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد دی۔ فیلڈ مارشل نے تمام رینکس کے بلند حوصلے، اعلیٰ آپریشنل تیاری کو سراہا، حالیہ کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم قرار دیا۔ بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، 71 کی جنگ کا بدلہ لے لیا، اب حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب، کہا بھارت کو غرور تھا پوری دنیا ساتھ کھڑی ہوگی، ان کے دوست بھی نیوٹرل ہو گئے اور نیوٹرل ملکوں نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ سپہ سالار کی دانشمندانہ لیڈرشپ کی بدولت جنگ میں کامیابی ملی۔ سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز قوم نے دیا ہے، اس سے اتحاد کو آگے لے کر چلیں تو دشمن ہمیں میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ جب تک کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، پاکستان برابر ساتھ دے گا۔ وہ دن آئے گا جب کشمیر بنے گا پاکستان۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر میں شہید ہونے والے افراد کے لواحقین میں امدادی رقم تقسیم کی۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خلاف ایوان یک زبان، سینیٹ میں خضدار واقعے پر مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا خضدار میں دہشت گردی کرنے والوں کو کچلنا چاہیے، ان دہشت گردوں کو اسلحہ فراہم کرنے والا ہمارا دشمن ہے۔ علی ظفر نے کہا بس بہت ہو چکا، دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں، بھارت دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ شہری رحمان بولیں خضدار واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، ہم بہادر قوم ہیں، دشمن کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا معصوم بچوں کی شہادت کے دلخراش واقعے نے بین الاقوامی برادری کا ضمیر جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی میں تکبر کے دیوتا کو شکست ہوئی۔ چین کی خضدار میں اسکول کے بچوں پر حملے کی مذمت، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ چینی سفیر یونگ دیونگ کہتے ہیں چین امن اور استحکام کی بحالی کے لیے پاکستان کو مکمل مدد فراہم کرتا ہے۔ سی پیک منصوبے کے تحت بلوچستان میں مائننگ سمیت دیگر شعبوں پر کام کریں گے۔ گوادر پورٹ اور نیو گوادر ایئرپورٹ اہم منصوبے ہیں۔ پاک بھارت مذاکرات پورے خطے کے مفاد میں ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، روس، جرمنی اور کینیڈا کی خضدار میں دہشت گردوں کی جانب سے اسکول بس پر حملے کی مذمت۔ بھارتی صحافی امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میں زہر اگلنے لگا، پاکستان پر الزام تراشی، ٹیمی بروس نے روک دیا۔ ترجمان نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان اب جنگ بندی ہے، جنگ بندی سے طویل مدتی مسائل کے حل ہونے کی صلاحیت واپس آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے IMF کے وفد کی ملاقات، حکومت کی معاشی اصلاحات اور مثبت نتائج پر اطمینان کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی جانب گامزن ہے، معیشت کے ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات میں بھی تیزی لائی جائے گی۔ وفد کا معاشی استحکام اور ترقی کے عمل میں تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم سے عالمی بینک کے وفد کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کنٹری پارٹنرشپ سے $20 ارب سے زائد کی ترقیاتی سرمایہ کاری ہوگی۔ MD ورلڈ بینک نے کہا پاکستان کی معاشی شعبے میں حالیہ کارکردگی اور استحکام مثالی ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں تو عمران خان صاحب اویلیبل ہیں، جو ہمارے فائنینس ایڈوائزر ہیں اور ہمارے پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں ان کی ملاقات ہونی چاہیے۔ اگر یہ ملاقات یہ نہیں کراتے IMF کی جو ان کی شرائط ہے اس کے اندر ہم ان سے بیٹھیں گے بھی نہیں اور نہ ہم ان سے بات کریں گے، پھر یہ جانے ان کا کام جانے۔ بانی کی رہنماؤں سے ملاقات نہیں کرائی گئی تو IMF شرائط پر ساتھ نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کی دھمکی، کہا مذاکرات کرنی ہے تو بانی PTI تیار ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے فی الحال کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، جنگ بھی ہو تو بالآخر مذاکرات ہی ہوتے ہیں، مذاکرات ملک اور جمہوریت کے لیے ہونے چاہیے۔
سیاسی اختلافات ضرور رکھیں لیکن جیلوں میں ڈالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں تو بانی پی ٹی آئی باہر ہوں گے. سندھ حکومت کا بڑا اقدام، زرعی آمدن پر سپر ٹیکس لگا دیا. اطلاع 1 جنوری سے ہو چکا. سندھ ریونیو بورڈ کا کہنا ہے سپر ٹیکس بڑے زمینداروں پر لگایا گیا. 15 کروڑ تک زرعی آمدن پر یہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا. 20 کروڑ آمدن پر 1%، زرعی انکم اگر 25 کروڑ تک ہوئی تو 2% سپر ٹیکس دینا ہوگا. 30 کروڑ پر 3%، 40 سے 50 کروڑ آمدن پر 8% اور 50 کروڑ سے زائد زرعی آمدن پر سپر ٹیکس کی شرح 10% ہوگی. اسلام آباد کا ایک اور منصوبہ 35 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل. وزیر اعظم شہباز شریف آج پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ. رات تک فنشنگ ورک مکمل کرنے کی ہدایت. کہا منصوبے سے موٹر وے اور مری کی طرف سفر کرنے والوں کو ریلیف ملے گا. پاکستان میں عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا قوی امکان. اسپارکو کے مطابق ذی الحج کے نئے چاند کی پیدائش 27 مئی کو پاکستانی وقت کے مطابق 8:02 پر ہوگی. سائنسی لحاظ سے 27 مئی کو ملک بھر میں چاند نظر آنے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. 1 ذی الحج 29 مئی کو متوقع ہے. عید الاضحیٰ 7 جون کو ہوگی. اس وقت جب ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم لوگ جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، 99% چانس ہے کہ ہم لوگ نہیں جا سکیں گے، تو دل کی جو کیفیت ہے وہ بیان سے باہر. اس سال 64,000 سے زائد عازمین حج کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں گے. ذمہ دار کون ہیں؟ نجی حج آپریٹرز نے کابینہ کی حج پالیسی میں تاخیر اور سعودی حکومت کی سخت شرائط کو انتظامات مکمل نہ ہونے کی وجہ قرار دے دیا. مولانا طاہر اشرفی کا کہنا ہے سارے معاملے میں سعودی حکومت کا کوئی کردار نہیں. نااہلی کی تحقیقات مکمل ہو چکی. حج آپریشن مکمل ہونے کے بعد منظر عام پر لائی جائیں گی. حیدرآباد میں ایمبولینس منشیات کی اسمگلنگ میں استعمال ہونے لگی. بلدیہ پولیس نے ایمبولینس سے مین پوری اور دیگر منشیات برآمد کر لی. پولیس نے ملزم شاہد کو گرفتار کر لیا. مقدمہ درج. غزہ میں 29 بچے خوراک نہ ملنے سے چل بسے. بھوک سے مزید 14,000 بچوں کی زندگیاں خطرے میں. غاصب اسرائیل کی بمباری بھی جاری. مزید 51 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی دہشت گردی سے ایک ہفتے میں 500 سے زائد فلسطینی لقمہ اجل بنے. شہداء کی مجموعی تعداد 53,600 سے زائد ہو چکی. 16,500 بچے شامل. ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی غیر ملکی طلباء کو داخلے دینے کی اجازت معطل کر دی. ہارورڈ کی SEVP صنعت منسوخ. غیر ملکی طلباء کو منتقلی یا امیگریشن حیثیت ہونے کا سامنا. محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ہارورڈ پر یہود مخالف اور چینی کمیونسٹ پارٹی سے تعاون کا الزام. ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ کی $2.3 بلین کی وفاقی فنڈنگ پہلے ہی منجمد کر رکھی ہے. پاکستان کے خلاف سیریز سے پہلے بنگلہ دیش کو تاریخی شکست. UAE نے تیسرا اور آخری T20 جیت کر سیریز اپنے نام کر لی. شارجہ میں بنگال ٹائیگرز نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 162 رنز بنائے. UAE نے 163 رنز کا ہدف 3 وکٹ پر 5 گیند پہلے حاصل کیا. علی شان 68 رنز کی ناقابل شکست اننگز پر میچ کے ہیرو رہے.